کا پاک کلام جو بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی پیدائش کی مکاشفہ کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا گیا۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب اس کا 30واں باب اور 20ویں آیت، اور اس کے بعد متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 11ویں آیت پڑھوں گا۔ 2 آیات ہم پڑھیں گے، ایک تو مکاشفہ کی کتاب میں سے ہے جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے اور نئے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، پھر متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل جو نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے، اس کے 25ویں باب کی 11ویں آیت۔ تو یہاں مکاشفہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اس کے بعد متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 25واں باب اور 11ویں آیت لکھا ہے، پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں تیرے لوگ اکٹھے ہیں کہ تیری عبادت اور پرستش کریں۔ پاک روح کی معموری عطا کر اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خداوند ایماندار اکٹھے ہیں ان سارے ایمانداروں کو برکت ملے، تیرے تمام خادموں کو برکت ملے، وہ مقامات وہ گرجا گھر جہاں کہیں ایماندار اکٹھے ہو کر عبادت کریں ان کی حفاظت چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آج ہم جتنے یہاں تیرے حضور موجود ہیں، ہماری منت ہے کہ تو ایک ایک پر اپنا کرم کر، پاک روح کی معموری عطا کر، اپنے ادنا خادم کے سارے گناہ معاف کر اور خطائیں بخش دے، اپنے جلال کے لیے پاک روح کی معموری سے استعمال کر، کیونکہ تیرا ادنا خادم اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نکما اور گھناؤنا ہوں، میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم سے نواز اور پاک روح کی معموری عطا کر، سننے والوں کو روح القدس کے وسیلے سے قائلیت عطا کر، تاکہ ہم سارے نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ تیرے پاک کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس سے پیشتر کے آج کا پیغام شروع کروں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا اتوار جو ہے ایماندار اسے عید تثلیث پاک تثلیث کا اتوار مانتے ہیں۔ بہت سے چرچز میں اسے منایا جاتا ہے ایک عید کے طور پر۔ چلیے ہم عید کے طور پر تو نہیں منا رہے، لیکن ہم چونکہ پاک تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا باپ نے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اپنی پاک مرضی سے
اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس نے ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھایا، صلیبی موت گوارا کی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا عوضی بنا، ہمارا کفارہ دیا، ہماری مخلصی کے لیے مارا گیا، اور پھر اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں جا کر مددگار بھیج دوں جو روح القدس ہے، اور اس طرح سے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں سرگرم عمل ہیں تاکہ لوگوں کو ابلیس اور گناہ کی غلامی سے چھڑایا جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا پاک کلام جو ہے، یہ نبیوں نے، رسولوں نے اور ایمانداروں نے پاک روح کی رہنمائی میں تحریر کی ہے۔ تو جب ہم کلام پڑھتے، سنتے اور سناتے ہیں، پاک تثلیث اس میں شامل ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، میں نے پہلے گزارش کی، تو یہاں لودیکیا کی کلیسیا کو جب یہ خط لکھا گیا تو لکھا ہے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہو۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا کے نزدیک یہ حالت انتہائی خطرناک حالت ہے۔ کوئی شخص، کوئی خاندان یا کوئی کلیسیا لودیکیا کی کلیسیا کی طرح نہ سرد ہو اور نہ گرم ہو، اور پھر خداوند یہ فرما رہا ہے کہ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ اگر ہم سرد ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا کہ یہ خداوند کے نہیں، گرم ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا کہ ہم اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے لیے ہم سرگرم۔ لیکن جو درمیانی حالت ہے، نہ پورے طور سے ایماندار ہونا اور نہ پورے طور سے بے ایمان ہونا، ریاکار ہونا، یہ بہت ہی خطرے کی حالت ہے، کیونکہ ریاکار سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا۔ دنیا کی نظر میں پاک بننے کے لیے وہ گناہ کا لطف بھی پورے طور سے نہیں اٹھا سکتا، اور ریاکاری کے سبب خدا کے حضور بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ چلیے بے ایمان تو جو ہے وہ تو دنیا انجوائے کر لیتا ہے نا، اب ریاکار جو ہے، جو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، وہ دنیا بھی پورے طور سے انجوائے نہیں کرتا، اس سے بھی لطف نہیں اٹھاتا، اور آگے بھی اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے خداوند نے فرمایا، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، کسی طرف تو ہوتا، تو کوئی تو تیری زندگی کا فیصلہ ہوتا۔ نہ ہم خدا کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم ابلیس کو چھوڑتے ہیں، ابلیس کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے اور خدا کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ یہ حالت بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ اب خداوند نے یہ فیصلہ کیا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ یہ ہے خداوند کا فیصلہ۔ ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نہ سرگرم ہو نہ سرد ہو۔ اس لیے خداوند اسے اپنے حضور سے پھینک دے گا، نکال دے گا۔
मेरा मकसद जो था वो 20वीं आयत है, हमने पढ़ी थी। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। फिर हमने पढ़ा था मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 25वें बाब की 11वीं आयत, जिसमें इस तरह से खुदा का पाक कलाम कहता है। 25वें बाब की 11वीं आयत में खुदा का पाक कलाम ये फरमाता है, 10 बीमारियों की तमसील जो है उसमें जो 5 सुस्त थीं जो पूरे तौर से तैयार नहीं थीं, जिन्होंने अपने पास काफ़ी तेल नहीं रखा था, जब वो सो गई, अचानक दूल्हा आ गया तो जो तैयार थे वो तो उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। जब दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर उन्हें होश आया कि हमारा क्या फ़ायदा इतनी देर जागने का, भी घर से भी हम निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन हम उसके साथ जश्न में शरीक नहीं हो सके। बहुत से लोगों का यही हाल होगा। चर्च भी जाते हैं, एल्डर भी हैं, पादरी भी हैं, दुआएं भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, चंदे दायकियां भी देते हैं, लेकिन जब खुदावंद आसमान पर से आएगा तो जो पूरे तौर से तैयार नहीं, उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सके। अब जब इनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया तो आवाज़ क्या आती थी? बाहर से आवाज़ क्या आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। अंदर से जब खुदावंद की आवाज़ आई तो वो बड़ी खौफनाक आवाज़ थी, और नहीं चाहता मैं कि हम सब या हमारे ख़ानदानों के लिए खुदावंद की तरफ से ये आवाज़ आए। क्या आवाज़ थी? उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। कितनी खौफनाक आवाज़ होगी कि वो काफ़ी देर जागे भी, घर से भी निकलें, तैयारी भी एक तरह से करके आई थी खुदावंद के इस्तकबाल की, और खुदावंद कहे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में खुदा न करे कि ऐसा मकाम आए जब खुदावंद कहे कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं कहूँगा मैं तो घंटा घंटा पैगाम देता होता था, 2-2 घंटे पैगाम देता। अगर मुझे खुदावंद कहे कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ तो मेरे घंटा घंटा पैगाम देने का मुझे बताइए फ़ायदा क्या? कोई कहेगा जी मैं तो पूरी दयकी देता था, मैं तो चंदे देता था, मैं तो गिरदे आता था, मैं दुआएं करता था, रोज़े रखता था या रखती थी। खुदावंद कहे कि मैं नहीं जानता। जिस तरह मत्ती रसूल की इंजील में लिखा हुआ उन लोगों के बारे जो कहेंगे हमने तेरे नाम से नबूवत की, बदरूहें निकाली, मुअज्जिज़ात किए। खुदावंद कहेगा, है बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मैं तो तुमको नहीं जानता। तो कितना खौफनाक मंजर ये होगा। बहरहाल ये 2 आयात जो हैं इनमें चौंका देने वाला तज़ाद पाया जाता है। अब ये ना समझिए कि इससे मेरी मुराद है कि बाइबल मुकद्दस में तज़ाद पाया जाता है। इन दोनों बयानात की बात कर रहा हूं। एक में पाक तसलीस का दूसरा अपनू खुदा बेटा यीशु मसीह दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और इजाजत मांग रहा है। अब दूसरा इसके बरअक्स है, मत्ती रसूल की मार्फत इंजील वाला। दूसरे में लोग उसकी बादशाही में शरीक होने की इजाजत मांग रहे हैं, उस जश्न में, उस खुशी में शरीक होने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन वो उनकी बात सुनने को
تیار نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ایک میں خداوند خود ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا اور ہم سخت دلی سے کام لیتے ہوئے اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولتے، اور دوسرے میں ہم اجازت مانگتے ہیں تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب سنیے کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک کا تعلق وقت سے ہے۔ وقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ ابدیت سے ہے کہ جب خداوند آئے گا اس کی بادشاہی میں ابدیت ہم نے گزارنی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ ایک کا تعلق وقت سے ہے جو اب، اور ایک کا تعلق ابدیت سے۔ مکاشفہ کی کتاب کے حوالے میں خداوند لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے سے مخاطب ہے، اور اس کلیسیا کے بارے جو کچھ لکھا گیا، اگر آپ اس سے بار بار پڑھیں گے تو جو میں نے بات شروع میں کہی تھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کلیسیا کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ نہ گرم تھی نہ سرد، بلکہ نیم گرم تھی۔ اور دوسرا گناہ اس کا یہ تھا، 15ویں آیت میں تو یہ بتایا گیا نا کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، اور پھر 17ویں آیت میں اس کا دوسرا گناہ بتایا گیا۔ یہاں خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے 17ویں آیت میں، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ دوسرا اس کا بڑا گناہ جو ہے وہ بے جا فخر تھا۔ ہم بھی کئی دفعہ اپنی روحانی زندگیوں پر بے جا فخر کرتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں جس طرح وہ معشور لینے والے نے دعا کی تھی۔ دو گناہوں کی نشاندہی اس کلیسیا کے بارے کی گئی۔ ایک یہ کہ وہ نہ گرم ہے نہ سرد ہے، اور دوسرا اس کا بے جا فخر تھا کہ ہم تو دولت مند ہیں، ہم مالدار بن گئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ لیکن آپ اپنی نظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، لیکن خداوند کی نظر میں آپ کی دولت اور آپ کا محتاج نہ ہونا یہ ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا۔ یہ ہے ہماری حالت خداوند کے نزدیک۔ اب بڑی خداوند کی شکر گزاری کی بات یہ ہے، اس کے فضل کا اظہار دیکھیے کیسے ہوتا۔ حالانکہ یہ کلیسیا اپنے مقام سے گر گئی تھی، لیکن خداوند اب بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ بعض اوقات ابلیس ہمیں یہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ تو اتنا گنہگار ہے، تو نے زندگی میں اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ خداوند اب تجھے قبول نہیں کرے گا۔ خداوند کا فضل دیکھیے کیا ہے، 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ جن کو خدا عزیز رکھتا ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ ملامت اور تنبیہ کرتا ہے۔ بعض اوقات میں نے اپنی ساری زندگی یہاں آپ سے یہ سنا ہے کہ جی آپ ہمیں ہی کلام کرتے ہیں، ہم پر ہی کرتے ہیں، یا ہمیں کہہ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں
آپ تک اگر آواز پہنچتی ہے تو غور سے سنیے کیا آواز کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر آپ کے لیے محبت نہ ہو تو مجھے اس طرح خالص اور سخت کلام سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں بھی ریاکاری کی طرح کلام سنا دوں، لیکن یاد رکھیے جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ آپ سے وہی بولے گا جو آپ سے محبت نہیں رکھتا، اور آپ کو وہ جھوٹے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں، آپ کو ریاکار لوگ زیادہ پسند آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی اصلی حالت نہیں نا آپ کو بتاتے۔ خداوند یہ فرما رہا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کرو۔ یہ آج بھی خداوند کہہ رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہمارے گناہ میں اس قدر گر جانے کے باوجود خدا اپنی مہربانی کا اظہار اس طرح کرتا ہے، پس سرگرم ہو اور توبہ کرو۔ توبہ کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اور پھر خداوند کہتا ہے کہ میں آج بھی کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اب منظر تبدیل ہو گیا۔ وہاں متی رسول کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ کلیسیا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جواب یہ آتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ جب منظر تبدیل ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے، جب ہم اس کی آواز پر توجہ نہیں دیتے، جب ہم خداوند کی آواز کو سن کر پسے پش ڈال دیتے ہیں، جب ہم خداوند کی آواز سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہوتا یہ ہے جب ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم خداوند سے کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ کہ خداوند ہمارے لیے کھول دے، اس وقت تک دیر ہو جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کاش جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم اس وقت خداوند کی آواز پر توجہ دیں۔ جب تک خداوند نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے ہم اس وقت اس کی آواز پر توجہ دیں، اس کی آواز کو سنیں، اس کے کلام پر عمل کریں، پورے طور سے توبہ کر کے اسے اپنے دل اور زندگی میں آنے دیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ صرف کلیسیا کی بات نہیں ہے، یہ انفرادی طور پر بھی درست ہے۔ ایک ایک کے دل کے دروازے پر خداوند کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا، کلیسیائی طور پر بھی اس کی آواز یہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ انسان کا دل اپنی بری جو فطری حالت ہے، اپنی فطری حالت میں جہالت، نہ جاننا، کم علم کہہ لیجیے، نہ علم ہونا، غفلت، بے ایمانی اور بغاوت، سرکشی کے سبب سے خداوند کے لیے بند ہے۔ اور ایک بات غور سے سن لیں، یہ دروازہ لگا، یہ دروازہ لگا، آپ کے گھروں میں دروازے لگے، جہاں کہیں بھی دروازہ ہوگا اس کے اندر بھی کوئی چٹکنی ہوگی یا کنڈی، اور اس کے باہر بھی ہوگی۔ دل کا دروازہ واحد دروازہ ہے جس کو صرف اندر سے چٹکنی ہوتی ہے، اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی باہر سے آ کر کھولے۔ دل کے دروازے کے اندر چٹکنی لگی ہے، وہ آپ ہی کھول سکتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب خداوند کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے
کبھی آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا کہ ہم کون ہیں اور جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ کون ہے؟ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور پھر بھی خداوند کی فروتنی دیکھیے، حلیمی دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے کہ آسمان کا بادشاہ ہوتے ہوئے ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے انتظار کی راہ نہیں دیکھتا کہ ہم اس کے پاس جائیں، خود ہمارے پاس آتا۔ اس سے بڑی مہربانی اور اس سے بڑا فضل، فروتنی اور محبت کیا ہوگی کہ آسمان کا بادشاہ خود آپ کے پاس آئے۔ اور اس کا رویہ دیکھیے، خاموش نہیں کھڑا ہوا کہ چلو جی میں چپ کر کے کھڑا رہتا ہوں، دیکھ لیں گے تو کھول دیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہ صحیح۔ وہ آتا ہے، اور اس کا شفقت اور مہربانی والا رویہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ کھڑا ہوا کیا کرتا ہے؟ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خالق ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوق کی آزاد مرضی کو تسلیم کرتا ہے۔ مالک ہوتے ہوئے، خداوند خدا ہوتے ہوئے، ہم انسانوں کی آزاد مرضی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا۔ خدا نے آپ کو آزاد مرضی دی، اور وہ آپ کی آزاد مرضی کو تسلیم کرتا۔ اور کیسے برے رویے کے حامل ہم لوگ ہیں جو اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، خداوند خدا ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ ہمارا خالق ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کی آزاد مرضی کو تسلیم کرتا۔ آج محسوس کر کے دیکھیے اپنے دلوں میں، خداوند آپ کو روح القدس کے وسیلے سے قائلیت بخشے، اور آپ جان سکیں کہ ہم نے اسے باہر کیوں کھڑا رکھا ہے۔ کبھی جب آپ باہر سے آتے ہیں، گرمی یا سردی ہو، آپ اپنا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھلنے میں دیر ہو جائے تو آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے، کتنا بولتے ہیں آپ۔ میں کئی دفعہ گھر آتا ہوں، گھنٹی بجاتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، نہیں کو کھولتا، دیر ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں جی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے جلدی کھولا ہی نہیں ہے یہ۔ تو ذرا غور تو کیجیے کہ وہ ہمارے دل کے دروازے پر باہر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا، اور ہم نے اسے باہر کھڑا رکھا ہوا۔ اب آپ سوچئے، میں سوچتا ہوں کہ اسے باہر کھڑا رکھنے میں کون کون سی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ ہے ذاتی مفادات، ہمارے شخصی فائدے، ہمارے دوست، ہمارے رجحانات، کہ فلاں چرچ میں ہم جاتے ہیں وہاں تالیاں بجتی ہیں اونچی آواز میں، یہ ہوتا ہے وہاں خواتین پیغام دیتی ہیں۔ رجحانات تو دیکھیے کیا، وہاں خواتین پادری ہیں۔ پھر ہم ان رجحانات کی طرف جا کر اپنا آپ تبدیل کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خداوند بڑا ہی مہربان ہے، جیسا کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ رحیم کریم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی۔ وہ سدا ہمارے گناہوں کے خلاف جھنجھلاتا نہیں رہتا، وہ ہمیں وقت دیتا ہے۔ نجات کی شرط سن لیجئے کیا۔ پولس اور سیلاس سے پوچھا گیا، جیل کے داروغے نے پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ ایک چھوٹا سا مطالبہ خداوند کر رہا ہے۔ سارا دن آپ مزدوری کرتے ہیں، وہ آپ کو قبول ہے، وہ کر لیں گے، آپ سخت سے سخت کام کر لیں گے، جو خداوند کہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ چھوٹا سا مطالبہ، کیا مطالبہ؟
آواز سننا اور دروازہ کھولنا۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، یہی نجات، یہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہی ہے نا خدا کی بادشاہی، یہی ہے نا نجات، یہی ہے نا خداوند کے ساتھ ابدیت گزارنا۔ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، آواز سننا اور دروازہ کھول۔ شاید ایک آدھا اتوار چھوڑ کے یا کئی دفعہ ہر اتواری ہم یہ گاتے ہیں، آج دے دن سنتے ہو آواز یہوہ دی۔ گانے کو ہم بڑے شوق سے گاتے ہوں گے، زور سے بھی گاتے ہوں گے، لیکن کبھی وہ آواز سنی کہ گانے کی حد تک کی ہم، پڑھنے کی حد تک کی ہیں؟ کبھی وہ آواز سن کر اپنے دل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی؟ کیا مبارک یقین دہانی، اس سے بڑی مبارک یقین دہانی کیا ہوگی کہ جب وہ اندر آئے گا، ہم اس کے لیے دل کا دروازہ کھولیں گے تو گہری رفاقت ہے، گہری دوستی ہے، اعلیٰ ترین عزت کا اظہار ہے۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا اور میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے کسی؟ میرے عزیزوں، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ان دونوں دروازوں کا تعلق ایک کا وقت سے ہے اور ایک کا ابدیت سے۔ آج وقت ہے، اب اسے قبول کریں، یا پھر آخرت میں آپ کو انکار کر دیا جائے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر آج آپ نے اسے قبول نہ کیا، اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے نہ کھولا، تو پھر آخر میں آپ کو سننا پڑے گا، کوئی اشارہ نہیں ہوگا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آئیے اپنے نجات دہندہ خداوند کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے خداوند کو، اپنا فدیہ دینے والے کو آج اپنے دل اور زندگی میں دعوت، اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول۔ اے خداوند، تو میرے دل میں آ، تو میری زندگی پر راج کر، تو میرا بادشاہ ہو اور میری تیرے ساتھ گہری رفاقت۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل عطا کرے کہ جس کسی کے دل کا دروازہ کسی سبب بھی بند ہے، خداوند پاک روح کے وسیلے سے اس کے دل کا دروازہ کھول، پاک روح کے وسیلے سے خداوند اسے قائلیت دے، تاکہ آپ اپنی آزاد مرضی سے خداوند کے لیے دل کا دروازہ کھولیں اور وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے اور آپ کو برکت دے اور آپ ابدیت اس کے ساتھ گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، برکت دیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے بنا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو مہربان، رحیم، کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، جو آج بھی ہمیں وقت دیتا ہے۔ تو نے اپنے پاک کلام میں سے سکھایا کہ وہ سب جنہوں نے اپنے دل کا دروازہ یسوع مسیح کے لیے بند کر رکھا، اپنے دل سخت کر رکھے، بخش دے کہ آج پاک روح کے وسیلے سے قائلیت پائیں، ہر طرح کی ریاکاری سے دور رہ کر اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولیں، اور خداوند اپنی زندگی اور اپنی مرضی تیری پاک مرضی کے تابع کر۔ تو ہماری زندگی میں بادشاہ مانا جائے، تیری پاک مرضی کے تابع رہنے والے بنا، اس پیغام پر عمل کرنا سیکھا، اور بخش خداوند کہ ہماری تیرے ساتھ گہری رفاقت۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے سارے گناہوں کو ترک کر کے، توبہ کر کے، روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر جب ہم تیرے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولیں۔ بخش خداوند کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہمیں یہ سننا پڑے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بخش دے کہ بہت سے اس میں سے داخل ہو جائیں۔ عبادت کے باقی حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے نام ہے،
آمین۔